ناظرین، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی وجہ سے پورے پاکستان میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ بہرحال خسروں کی تخلیق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر تو مکمل یقین اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر ایک مخلوق، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو یا چرند پرند کے علاوہ ہجڑا ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مگر افسوس کہ اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہجڑوں کو نہ صرف اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں بلکہ اکثر انہیں دھتکار بھی دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے بیت اللہ کو گالی دے دو یا اس کا لحاف پھاڑ دو، یہ تو مجھے قابل برداشت ہے، مگر اگر کوئی میری بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق یا مخلوق کو کمتر اور حقیر سمجھے تو یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر خسروں یعنی ہجڑوں کے بارے میں انتہائی حیران کن، ناقابل یقین اور چونکات دینے والے حقائق بتانے جا رہا ہوں، جیسے کہ خواجہ سرا کسے کہتے ہیں اور آخر کیسے پتہ چلے گا کہ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت۔ مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ سرا کی کون سی ناقابل یقین اور حیران کن پہچان بتائی تھی۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا مرد اور عورت خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ فیکٹ نمبر 1، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع خواجگان ہے۔ فارسی زبان میں خواجہ ایک انتہائی معزز لقب ہے، کیونکہ خواجہ سردار یا آقا کو کہتے ہیں، جبکہ سرا کسی محل یا حویلی کو کہتے ہیں۔ لغت کے مطابق توران میں خواجہ سعادات کا لقب تھا، جیسے کہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ فیکٹ نمبر 2، واضح ہے خواجہ سرا یعنی ہجڑا اسے کہتے ہیں جو پوری طرح سے نہ مرد ہو اور نہ ہی پوری طرح سے عورت، مگر گھر میں زنانہ و مردانہ کام کرتا ہو۔ یاد رہے انہیں شروع سے ہی امیروں اور بادشاہوں کے درباروں کی نگرانی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بڑے بڑے بادشاہوں اور سرداروں کے محل کے علاوہ خواجہ سراؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی خاص طور پر بیت اللہ یعنی اللہ پاک کے گھر کی حفاظت اور صفائی کے لیے بھی مامور کیا جاتا تھا۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ جسے اللہ پاک اپنے گھر کی صفائی اور حفاظت کے لیے چن لے، اس سے بہتر وہ دنیا میں اور کیا مانگ سکتا ہے۔ یوں ہمیں خواجہ سراؤں کی اہمیت اور مقام کا پتہ چلتا ہے۔ دراصل انہیں بیت اللہ کی صفائی اور حفاظت کے لیے اس لیے بھی چنا جاتا ہے کیونکہ یہ جنسی لحاظ سے نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ ہی عورت۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مرد نہ ہونے کی وجہ سے زنانہ یعنی عورتوں کی طرف اور عورت نہ ہونے کی وجہ سے مردانہ یعنی مردوں کی طرف آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، خواجہ سرا مرد ہے یا عورت، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مشہور روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک مرد نے خنسی یعنی خسرے سے شادی کی، جسے اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں فریج کے ساتھ پیدا کر رکھا تھا۔ شادی کے بعد اللہ پاک نے خسرے کے ساتھ جمع کرنے والے شخص کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خسرے کو ایک لونڈی حق مہر میں دی تھی، جس سے اس خسرے کو اللہ پاک نے لونڈی سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ سرا سے سارے معاملے کے بارے میں پوچھا تو خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھے اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں فریج کے ساتھ پیدا کر رکھا ہے۔ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ میں عورتوں کی طرح بچے کو جنم بھی دے سکتی ہوں اور مردوں کی طرح حمل بھی ٹھہرا سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران رہ گئے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں غلاموں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ اس خنسا کی دائیں اور بائیں جانب کی پسلیاں گنیں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کی پسلیوں سے کم ہو تو اسے مرد تصور کیا جائے، اور اگر برابر ہو تو اسے عورت تصور کیا جائے۔ یوں یہ مرد ثابت ہوا۔ اس طرح حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مرد قرار دیتے ہوئے اس کے مرد اور خسرے کے درمیان تفریق کر دی۔ اس کی دلیل یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، جبکہ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، تاکہ حضرت آدم حضرت اماں حوا سے سکون حاصل کریں۔ اس لیے یاد رہے کہ مردوں میں بائیں جانب ایک پسلی کم، جبکہ عورتوں میں دونوں جانب پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عورتوں میں کل پسلیوں کی تعداد 24 ہوتی ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مردوں میں ایک کم 23 ہوتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں خواجہ سراؤں کا نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو اس کی شرط کیا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے 2016 میں پاکستان کے شہر لاہور میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے بھی زیادہ علماء کرام اور مفتی حضرات نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ خواجہ سرا سے شرعی طور پر نکاح جائز ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا خواجہ سرا جس میں جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہوں، اس کا نکاح ایسے خواجہ سرا سے جائز ہے جس میں زنانہ علامات پائی جاتی ہوں۔
اس فتوے کے مطابق واضح اور حقیقی علامات رکھنے والے خواجہ سرا جو حقیقتاً صرف عورتوں والی یا پھر صرف مردوں والی خصوصیات رکھتے ہوں، ان سے عام مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یوں تمام فقہ کے علماء اکرام اور مفتی حضرات نے اس فتوے میں یہ واضح کیا کہ کوئی بھی ایسا خواجہ سرا جس میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہوں، یعنی وہ نہ صرف مرد ہو اور نہ صرف عورت، یعنی دونوں خصوصیات تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہوں مگر یہ مکمل نہ ہو، تو ایسے خواجہ سرا سے مرد یا عورت کا نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ مفتی حضرات نے فتویٰ کے ذریعے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ موجودہ وقت کی حکومت کو خواجہ سراؤں کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت کی ایک اہم اور بڑی ذمہ داری ہے۔ فیکٹ نمبر 5، خواجہ سراؤں کے فتوے میں یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے علماء اکرام کی نگرانی میں قانون سازی کی جائے تاکہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ناانصافی نہ ہو سکے۔ خواجہ سراؤں کے فتوے میں یہ مطالبہ بھی موجود ہے کہ شرعی طور پر جائیداد میں خواجہ سراؤں کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو ان کا حق بھی ہے، اور یہ حق انہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، لہٰذا ایسے والدین کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے جو اپنے ہاں پیدا ہونے والے خواجہ سرا بچوں کو نہ صرف جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں بلکہ انہیں ان کے جائز حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ فیکٹ نمبر 6، تمام علماء اکرام اور مفتی حضرات کے مطابق دین و اسلام میں خواجہ سراؤں کا جان بوجھ کر مذاق اڑانا اور ان پر طرح طرح کی آوازیں کسنا شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ علماء اکرام کے فتوے میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ خواجہ سراؤں کو حکومت کی جانب سے باقاعدہ شناختی کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے تاکہ انہیں نہ صرف شناخت ملے بلکہ عام پاکستانیوں کی طرح تمام خواجہ سرا بھی ملازمت اور کاروبار کے علاوہ تمام معاشرتی سرگرمیوں میں بلا خوف و خطر بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ فیکٹ نمبر 7، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق سے نفرت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ اگر خسرے ہم سے کم ہوتے یا تو اللہ پاک خود ان سے نفرت کرتا اور ایسی مخلوق پیدا ہی نہ کرتا، اور اگر یہ ہم میں سے کسی بھی طرح کم تر، حقیر اور برے ہوتے تو یقیناً اللہ پاک کبھی انہیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یعنی بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت اور صفائی کے لیے مأمور نہ کرتا۔ فیکٹ نمبر 8، خواجہ سراؤں کے مقام کا اندازہ آپ اس فضائل صدقات کی اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں جس کے مطابق ایک عورت جو اپنے بیٹے کا جنازہ لے کر جا رہی ہوتی ہے، لوگ اسے کندھا دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب لوگوں نے اس عورت سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ ایک مخنث یعنی خسرا ہے۔ حدیث کے مطابق جب اس خواجہ سرا کو دفنا دیا گیا تو اللہ پاک نے ایک بزرگ کے خواب میں اسے بھیجا تو بزرگ نے سوال کیا کہ اللہ پاک نے تجھے کیا عطا کیا، تو اس ہجڑے نے جواب دیتے ہوئے بزرگ کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ ساری دنیا تجھے حقیر اور کم تر سمجھتی رہی، اگر میں بھی تجھے حقیر اور کم تر سمجھتا تو میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہتا، اس لیے آج میں نے تجھے وہ مقام دیا جو تیری سوچ میں بھی نہیں تھا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ خواجہ سرا ایک عالی شان تخت پر تاج پہنے بیٹھا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، یاد رہے کہ خواجہ سراؤں میں مرد خسرے بھی ہوتے ہیں، زنانہ خسرے بھی، اور مرد اور عورت دونوں کی برابر خصوصیات رکھنے والے بھی۔ رہی بات ان کی پہچان کی تو ایسے خسرے جن میں زیادہ خصوصیات مردوں والی پائی جاتی ہوں انہیں مرد خسرے قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ایسے خواجہ سرا جن میں عورتوں کی زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں انہیں زنانہ خسرے قرار دیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، ناظرین، خواجہ سرا یعنی خسرے آج بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، مگر افسوس کہ خاص طور پر جنوبی ایشیا کے بڑے ممالک جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں خواجہ سراؤں کے ساتھ انتہائی نازیبا، غلط اور حد تک آمیز سلوک کیا جاتا ہے جو کہ کسی طور پر بھی جائز نہیں اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ دراصل خواجہ سرا پیدائشی طور پر برے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ یہ ہمارا برا سلوک ہوتا ہے جو خواجہ سراؤں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خواجہ سراؤں کے تمام حقوق کا خیال رکھیں بلکہ اگر ہمارے، آپ کے یا کسی بھی رشتہ دار کے گھر اللہ پاک اس طرح کا بچہ پیدا کرے تو اسے بھی اللہ کے دیے گئے بہترین تحفے کی طرح قبول کریں اور اسے دوسرے بچوں کی طرح اچھی تعلیم دے اور ہنر سکھائیں تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں برائی کی بجائے اچھائی کا سبب بنے۔ تو دوستو، یہ تھی خسروں کی پہچان، ان کے شرعی حقوق اور ان کے اللہ کے نزدیک خاص مقام اور اسلام میں ان سے پیش آنے کے متعلق بتائے گئے احکامات اور دوسرے حقائق پر مبنی ویڈیو۔ لہٰذا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔